روایت میں آتا ہے جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس پورے سال میں پوری دنیا میں، چاہے وہ ہند تھا یا سندھ تھا، اللہ نے ہر عورت کو بیٹا دیا۔ اس پورے سال میں ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اور جب سفر شروع کیا تو ان کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے جا چکی تھیں، لیکن اونٹنی اور گدھی میں ایسی رفتار آئی کہ وہ 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے ان سے آگے نکلنے لگیں، تو وہ حیران ہو کر کہنے لگیں حلیمہ تیری سواری بدل گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میرا سوار بدل گیا ہے۔ 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب آپ کو لے کر تجارت کے لیے گئے، تو زرقا ایک جگہ ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہاں ایک راہب تھا بحیرہ۔ جب وہ اس نے قافلے کو دیکھا تو کہنے لگا تمہارا سردار کون ہے؟ ان کا یہ ہے۔ کہا آپ کی کل دعوت ہے۔ انہوں نے کہا پہلے تو تم نے کبھی ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا، تو آج دعوت کیوں ہے؟ کہا یہ کل بتاؤں گا۔ اگلے دن اس نے کھانے کا انتظام کیا اور سارے مکے کا قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بحیرہ اس کا نام تھا آیا، اس نے ایسے ایسے دیکھا تو کہنے لگا سارے پورے ہو؟ کہاں پورے ہیں۔ کہا نہیں کوئی کم ہے۔ کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا ہے۔ تو بحیرہ کہنے لگا اسی بچے کی وجہ سے تو دونوں روٹی کھوا رہے ہیں، دونوں کہاں پوچھنا ہے، اس بچے کو بلاؤ۔ تو پھر ایک آدمی گیا آپ کو لینے، جب آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری کور ہو چکی تھی، سارے لوگ چھاؤں میں بیٹھ چکے تھے، آپ کے لیے چھاؤں میں جگہ نہیں تھی۔ دھوپ میں آپ دھوپ میں جو ہی بیٹھے تو درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر سایہ کر دیا۔ تو وہ بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا، تو پھر وہ آیا اور آپ کو کھڑا کیا، کہنے لگا یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ تو فرمانے لگے ٹھیک کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن مجھے اپنے بیٹوں سے عزیز ہے۔ پھر اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت تھی، تو وہ کہنے لگا اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے وہیں اپنا سامان بیچا، شام بھی نہیں گئے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ ہماری خوش قسمتی کہ اللہ نے ہمیں آخری رسول کا امتی بنایا، اور اللہ نے آپ کو سب سے جدا پیدا کیا، سب سے الگ پیدا کیا۔ آپ ظاہر تو ہوئے 12 اپریل 12 ربیع الاول، اصحاب فیل کے واقعہ جس سال ہوا تھا، چونکہ اس وقت کیلنڈر نہیں تھا تو 12 ربیع الاول اور عام الفیل کہتے ہیں، لیکن ہمارے آج کے کیلنڈر کے لحاظ سے 22 اپریل اور 571 عیسوی، اور ہندی بکرما جیت کے کیلنڈر کے لحاظ سے 1 جیٹھ 628 بکرمی، اور پیر کے دن صبح کے 4:20۔ یہ میرا اضافہ ہے، صبح کے 4:20 کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو وہ 4:20 تھی۔ اب تو کیلنڈر چھپ گئے ہیں تو پرانی کتابوں میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، تو یہ میں اضافے کے طور پر۔ ایک یتیم کے لیے تاریخ اتنی بیدار ہے، تاریخ بیدار ہوتی ہے بادشاہوں کے لیے، بڑے دنیا داروں کے لیے، لیکن ایک یتیم بچہ پیدا ہو اور اس کے لیے تاریخ ایسی بیدار ہو کہ ان کے ایک ایک پل اور گھڑی کو لکھوا کے آج میں آپ کو 1446 سال کے بعد بتا رہا ہوں، یہ میرے رب کا نظام بنا۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں آپ سے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟
تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر، اور مکمل کتابی جواب ہے 40 سال 6 ماہ اور 10 دن، اور پیر کی رات کو نصف اللیل کے بعد آپ پر جبریل آئے اور آپ کو نبوت کی بشارت دی۔ لیکن آپ نے کیا عجب جواب دیا، ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی روح بھی نہیں بنی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ ایسی نبوت، ایسا وجود کسی کے لیے نہیں۔ اور پھر ایک حدیث اور سنو، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے پیدائش کائنات، اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے، تو وہ کتنے سال پہلے ہے شریعت میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ سائنسدانوں کی بات ہے کہ 25 ارب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا اور اس سے کائنات کو اللہ نے وجود بخشا۔ تو اس دھماکے سے 1000 سال پہلے جب نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ عزرائیل، نہ اسرافیل، نہ 7 آسمان، نہ 7 زمینیں، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ جن، نہ انسان، نہ ہوا، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ سمندر، نہ برف، نہ لوہا، نہ تانبا، نہ سونا، نہ چاندی، کچھ بھی نہیں، اللہ ہے۔ اور اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ کو سارے قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے، بلکہ ساری آسمانی کتابیں اور کتابچے ان کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اللہ نے تلاوت کی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے آپ میرے رسول ہیں۔ آپ جس میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو میری زبان سے آپ نکل رہا ہے، جب میں کسی اس کے لیے بات کروں گا جو یہاں موجود نہیں تو میں اس کے لیے وہ کا لفظ استعمال کروں گا، وہ کہ وہ آپ کے وائس چانسلر نہیں آئے، آپ کے پرنسپل موجود ہیں۔ یہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے انہو ہوتا تو ہوتا وہ جو میرے رسول آئیں گے، وہ جو آئیں گے وہ میرے رسول ہیں۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے انکا، آپ میرے رسول ہیں، کہ سامنے کوئی شخصیت ہے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں آپ میرے رسول ہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو روح محمد بن چکی تھی۔ اور ایک اور حدیث ساتھ جوڑو، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، ہر نبی کا ایک نام ہے، آدم ہے، شیس ہے، ادریس ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، اسحاق ہے، اسماعیل ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، موسیٰ ہے، یوشع ہے، عیسیٰ ہے، ادریس ہے، وہ یونس ہے، داود ہے، سلیمان ہے، دانیال ہے، شعیع ہے، یہ سب لوط ہے۔ یہ ایک ہر نبی کا ایک نام، لیکن میرے اللہ نے، میرے نبی نے فرمایا، یہ دلائل اصفہانی کی روایت ہے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ یہ مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، جو گود کا بچہ ہوتا ہے اس کا نام ہے مثلاً خورشید یا اسلم یا اکرم یا کوئی رکھ لو، تو ماں جو ہوتی ہے نا وہ صرف نام پہ گزارا نہیں کرتی، ہائے میرا اسلم، ہائے میرا اسلم، وہ کہتی ہائے میرا چاند،
ہائے میرا تارا، ہائے میرا لڈو، لڑکی ہو تو ہائے میری برفی، ہائے میرا جگر، مسلی دا پتر بھی بتاندہ ہائے میرا چاند تارا۔ تو مسلی عام طور پہ بیچارے کالے ٹٹ ہوتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ محبت زیادہ ہے اور لفظ ایک ہے، اس میں سے محبت کا راس نہیں ہو رہی، پاس نہیں ہو رہی، تو پھر اس محبت کو نکالنے کے لیے وہ یہ طریقہ اختیار کرتی ہیں، میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، میرا دل، میری ٹھنڈک، میرا یہ، میرا وہ، تاکہ وہ محبت کا جو بہاؤ ہے وہ خارج ہو جائے۔ تو میرے رب کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ صرف محمد سے وہ ادا نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ محمد ہیں، احمد ہیں، ماحی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، قاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، 10 نام رکھے۔ اور اس میں یہ 2 ناموں کی عجیب بات ہے، فاتح ہیں، خاتم ہیں، پہل کرنے والے ہیں، اخیر کرنے والے ہیں۔ جو پہل کرے وہ اخیر کیسے کرے گا؟ جو اخیر کرے وہ پہل کیسے کرے گا؟ یہ 2 متضاد نام آپ کے اللہ نے رکھے ہیں۔ تو اس حدیث سے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پہل آپ سے ہوئی کہ کچھ بھی نہیں، اور اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی روح کو پیدا کیا، اور آپ سب سے آخر میں آئے، اور آپ کے بعد اب کوئی بھی نہیں آئے گا، تو خاتم بھی آپ ہیں، فاتح بھی آپ ہیں، طٰہٰ بھی آپ ہیں، یاسین بھی آپ ہیں۔ تو آپ رب نے میرے نبی کا نام رکھا یاسین۔ تو اب سنو دوبارہ، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو ایک یتیم کی آمد پر اللہ نے کائنات کو بیدار کیا ہے، اور ایسی یتیمی ہے کہ 10 عورتیں آئیں قبیلہ بنی سعد سے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، اور حلیمہ کی قسمت اچھی تھی، اس کی گدھی کمزور تھی، تو اس کی رفتار سست تھی، وہ پیچھے رہ گئی، 9 عورتیں پہلے پہنچ گئیں۔ ہر عورت نے یتیم کا پوچھا، یتیم ہے؟ نہیں، سانو پیسہ کتنے ملے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ دوسری آئی، یتیم ہے؟ نہیں، مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ یتیم ہے، مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ اس دن 10 بچے پیدا ہوئے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس پورے سال میں پوری دنیا میں، چاہے وہ ہند تھا یا سندھ تھا، اللہ نے ہر عورت کو بیٹا دیا۔ اس پورے سال میں ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو جب سعدیہ آئیں حلیمہ، تو بچے تو سارے جا چکے تھے، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں میں تو نہیں لڑوں، میں انہوں پیسے کون دے گا۔ تو جب وہ سارا مکہ پھر گئیں تو بچہ ہی کوئی نہیں، تو ان کے خامن تھے ابو کبشہ، کہنے لگے حلیمہ خالی گود کیا جانا، یتیم کو لے لے چلو، ہمیں اللہ اجر ہی دے گا۔ تو یہ دوبارہ آئیں اور کہا کہ اچھا بی بی آپ مجھے اپنا بیٹا دے دو۔ تو حضرت آمنہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے بختوں والا بچہ ہے، تم دیکھو گی اس کے اثرات دیکھو گی۔ تو قحط کا زمانہ تھا، چھاتیوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، اور ایک بیٹا ان کا اور بھی دودھ پیتا تھا۔ جو ہی حضرت حلیمہ نے گود میں لیا تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ایک طرف سے، جب دوسری طرف سے پلانے لگیں تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ یہ میرے دوسرے بھائی کا حصہ ہے،
میں نہیں پیوں گا۔ اس طرح اللہ کی ہدایت چل رہی تھی اس معصوم بچے کے ساتھ۔ اب رات ہو گئی تھی تو حضرت حلیمہ نے کہا اونٹنی سے کوئی دودھ ہی نکال کے لا، بھوک سے برا حال۔ وہ کہنے لگے بیمار اونٹنی ہڈیاں تے چمڑا دودھ کتھوں آوے گا؟ کہا چلو شاید کوئی قطرہ دو قطرہ ہی نکل آئے، جا تو صحیح۔ تو وہ برتن لے کر گئے، تو اندھیرا تھا تو انہوں نے جب وہ تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر کے نیچے آ چکے تھے ایسے، تو انہوں نے دودھ نکالتے گئے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ اونٹنی کا تو تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ جب وہ لے کر آئے تو حضرت حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا؟ کیسی اونٹنی سے آ گیا؟ پھر یہ اس بچے کی برکت۔ جب صبح ہوئی اور حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا اور اپنی گدی پر بیٹھی، گدھے بھی میرے نبی کو جانتے تھے اور آج ہم نہیں جانتے امت ہو کے، تو اس نے ایک دم سے جھٹکا لیا اور اپنا منہ قبلے کی طرف کر کے اور ایسے سجدہ کیا اللہ کی بات، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے اس نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے سجدہ کیا، 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا۔